آج ہم بات کریں گے پہلے مہینے سے متعلق کہ بیبی ڈیلیور ہو گیا، گھر میں خوشیاں آ گئی، ہر طرف شادمانیاں، خوشیاں ہیں، اور اب اس بیبی کو ہم اسپتال سے گھر لے کے آ گئے۔ ایک بہت اہم بات جو بالکل شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں روایتاً جو ہے گھٹی دینے کی ایک روایت ہے، جو کہ جس کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے۔ تہنیت بھی کہتے ہیں، گھٹی بھی کہتے ہیں اسے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہد چٹانا جو ہے وہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ملتی ہے ہمیں بخاری شریف کے اندر، وہ یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبا کے، کھجور کو چبا کے اور پھر جو ہے وہ اس میں ڈالا تھا۔ شہد کا ذکر نہیں ملتا کہیں پر، تو کھجور چبا کے انہوں نے ڈالا تھا، اور اس بات کا خیال رہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا پان زدہ منہ ہو، اس کے اندر انفیکشن پھیلا ہوا ہو، اور ہم اس سے وہ چبا کے کچھ ڈالیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے دن کسی قسم کی کوئی گھٹی نہیں ہوتی، کوئی شہد نہیں ہوگا، کوئی اس قسم کی ماں کا دودھ، جس سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کولیسٹرم، اور اس کے بعد ہر تھوڑی دیر بعد فیڈنگ۔ آئیے اب بات کرتے ہیں پہلے مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ بچہ جو ہے وہ سوتا زیادہ ہے، یہ بھی سوال ماؤں کا آتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تو اٹھتا ہی نہیں، مطلب آپ جب تو ان کو مذاق میں کہتے ہیں کہ اچھا ہے نا بھی سو رہا ہے، سونے دو کوئی بات نہیں، جب یہ اٹھے گا پھر تم پریشان ہو کے آ جاؤ گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو سوتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایک نظام طے کیا ہوا ہے۔ وہ نیو بورن بیبی جو ہے وہ فرسٹ ڈے میں زیادہ سوتا ہے، صرف دودھ پینے کے لیے اٹھتا ہے، آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں، آپ اس کا پیمپر چینج کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وہ واپس شکریہ ادا کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ پہلے ہفتے میں بھی اسی طرح ہونا شروع ہوتا ہے کہ تقریباً اس کا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اس کا ڈے کا، نائٹ کا، وہ سوتے ہوئے گزرتا ہے۔ اسے اٹھتا ہے، دودھ پیتا ہے، آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، سو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہلے ہفتے کے اندر یا پہلے دن کے فوراً ساتھ ہی ہم نہلانے کی بات بھی کر لیں کہ بڑا عجیب و غریب تصور ہے کہ جناب سردی کے دن ہے، بچوں کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا کریں، بچے کو گندا رکھیں یا اس کو بس پاؤڈر لگا دیا کرو؟ ہمارے حساب سے پاؤڈر بچے کے لیے حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے، کسی صورت میں پاؤڈر نہیں لگ سکتا بچے کو۔ پاؤڈر اڑتا ہے، اڑ کے ناک میں جائے گا، چھینکیں آئیں گی، پھر ایک ڈاکٹروں کے چکر لگنا شروع ہو جائیں گے بلا وجہ کے اندر، جس کی کوئی تک نہیں بنتی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاؤڈر نہیں لگائیں گے ہم۔ نہلانے کا یہ ہے کہ دن کے اوقات میں 10-11 بجے جب دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ گرم پانی کیجئے، بچے کو نہلائیے، اچھی طرح صفائی کیجئے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نہلاتی اس کو آپ تولیے سے لپیٹیے، اس کو جو ہے وہ ڈرائی کیجئے، اس کو صاف کیجئے، اور اس کو گرم کپڑے یا گرم ماحول کے اندر واپس لیں۔ یہ سردی کے دنوں کے اندر بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم گرمی کے دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو سردی کے دنوں کے اندر آپ سوچیں نا کہ جن علاقوں میں 4-4 5-5 مہینے سردی رہتی ہے، برف پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ملک یورپ کی طرح ہر گھر تو جو ہے گرم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم سوچیں اپنے ناردرن ایریاز کو، شمالی علاقہ جو ہوتا ہے وہاں برف پڑی رہتی ہے، تو کیا ہم وہاں 4 مہینے بچے کو نہیں نہلائیں گے؟ تو یہ بہت ہی غلط رویہ۔ ہمیں بیبی کو اگر روز نہیں صحیح تو کم از کم ہر دوسرے تیسرے دن نہلانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہلاتی ہے اسفنجنگ، جو نہلانے سے تھوڑا سا کب ہوتی ہے کہ آپ نے گیلا ململ کا کپڑا لیا، سافٹ تولیہ لیا، اور بیبی کو گرم کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا۔ صفائی بہت ضروری ہے، صفائی آپ کو اچھی فیلنگ دیتی ہے۔ آپ خود تصور کریں جب آپ شاور لیتے ہیں، آپ نہاتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں، تو بچہ بھی فریش ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے نہلانے کے اندر کوتاہی یا تساہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب سردی کے دن ہے اور جو ہے وہ نہیں نہلا سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نہلا سکتے ہیں حفاظتی اقدامات کے ساتھ۔ بچے کو عام طور پہ الٹا کر کے نہلایا جاتا ہے تاکہ اس کی ناک میں پانی نہ جائے۔ یہ نیو بورن بیبی کی باتیں کریں، جب بڑا ہو جائے تو پھر ہم ریگولر طریقے سے نہلاتے ہیں۔ تو پہلا ہفتہ ہمارا گزر رہا ہے، بچہ اب کچھ اٹھنے لگا ہے، تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس کا جو ہے اب جاگتے ہوئے گزر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آنکھیں پتہ نہیں بھینگی ہیں اس کی، کہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، رائٹ پہ دیکھتا ہے، کبھی لیفٹ پہ دیکھتا ہے، کبھی آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اماں جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب بچی کی آنکھیں تو آپ نے چیک کی تھیں، آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مجھے بھینگا لگ رہا ہے۔ تو پہلے 2 مہینے کے اندر، میں تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں لیکن میں جسٹ بتانے کے لیے کہ بچے کا جو ویژن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے بلر ہوتا ہے، یعنی دھندلا ہوتا ہے، تو وہ اس کو فوکس کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار بہنگا ہے، ایک اس سائڈ پہ جا رہی ہے، ایک اس سائڈ پہ جا رہی ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 مہینے سے پہلے وہ پراپرلی فوکس نہیں کر پاتا، ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں اسے، لیکن وہ ایک
میڈیکل ٹرم ہے, آپ اس کو سمجھیں دھندلے ویژن کو فوکس کرنے کی چکروں میں وہ ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی ہلکا پھلکا جو ہے سر کو ٹلٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ ایک نارمل چیز ہے. پہلا ہفتہ گزرا, دوسرا ہفتہ مزید تھوڑا سا جاگنا شروع کیا اس نے کہ اب تھوڑا سا اور زیادہ. اسی طرح تیسرا ہفتہ بھی آپ کا ہوتا ہے, چوتھا ہفتہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کے جاگنے کے اوقات تھوڑے سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. فیڈنگ کے وہی اسکیجول ہے اس کا, ہر 2.5-3 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ لب فیڈنگ. کبھی وہ 2 گھنٹے پہ جاگ جاتا ہے اور کبھی 4 گھنٹے. اس رینج کے درمیان جو ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. 4 گھنٹے سے کوئی سادہ نیو بارن سو رہا ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, اس لیے کہ اس کے گلوکوز کے اسٹور اتنے نہیں ہوتے کہ وہ 6-8 گھنٹے یعنی وہ روزہ رکھ لے, ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو 2-2.5-3 گھنٹے بعد بھوک لگنی چاہیے. نہیں لگ رہی اور اس کو کوئی اور پرابلم ہے تو پھر وہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر سے اس کا مشورہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. نارمل چیز یہی ہے 2 سے 3 ساڑھے 3-4 گھنٹے کے اندر وہ جاگ جائے گا اور اس کو بھوک لگے گی.